کبھی سوچا ہے کہ ہماری پلیٹ میں جو کھانا ہوتا ہے اس کا ہر تیسرا نوالا کس کی وجہ سے ہے؟ جواب شاید حیران کر دے۔ وہ ہیں شہد کی مکھیاں۔ آج ہم اس خاموش بحران پر بات کر رہے ہیں جو انہیں خطرے میں ڈال رہا ہے، اور ساتھ ہی ان غیر معمولی کوششوں پر بھی نظر ڈالیں گے جو دنیا بھر میں انہیں بچانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ جو 75% کا عدد نظر آ رہا ہے نا، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ سمجھیں کہ یہ ہمارے سیارے کی زندگی کا کوڈ ہے۔ دنیا کے 3/4 یعنی 75% پھولدار پودے شہد کی مکھیوں جیسے پولینیٹرز پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر یہ غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے ماحولیاتی نظام کا پورا توازن جیسا ہم اسے جانتے ہیں درم برم ہو جائے گا۔ اور بات صرف جنگلی پھولوں کی نہیں ہے، بات تو ہمارے دسترخوان تک آ جاتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کا تقریباً 1/3 حصہ یعنی 35% انہی ننھے کارکنوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ سیب سے لے کر بادام تک اور کافی سے لے کر کھیرے تک، یعنی پلیٹ میں موجود ہر 3 میں سے 1 نوالا انہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہمارے یہ اہم پارٹنرز ہی غائب ہو رہے ہوں؟ ہمارے ماحولیاتی نظام کے یہ محافظ آج اپنی بقا کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یہ ایک خاموش بحران ہے، لیکن اس کے نتائج بہت بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ امریکہ میں ہر سال شہد کی مکھیوں کی تقریباً آدھی کالونیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہیں دوسری طرف یورپ میں جنگلی مکھیوں کی تقریباً 9% اقسام محدوم ہونے کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ یہ صرف کچھ نمبرز نہیں ہیں، بلکہ ہمارے سیارے کی طرف سے ایک فوری وارننگ سگنل ہے۔ تو اس بحران کے پیچھے آخر ہے کیا؟ اصل میں یہ 4 بڑے حملوں کا ایک طوفان ہے۔ ایک تو ہمارے پھیلتے شہروں اور کھیتوں کی وجہ سے ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا، فصلوں پر چھڑکی جانے والی کیڑے مار ادویات جو انہیں زہر دے رہی ہیں۔ تیسرا، بدلتی ہوئی آب و ہوا جو ان کے نازک نظام کو بگاڑ رہی ہے۔ اور چوتھا، وہ بیماریاں جو ان کی کالونیوں میں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ یہ سب مل کر ان کی آبادی کو تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہر طرف صرف بری خبریں ہی نہیں ہیں۔ مایوسی کے بیچ امید کی ایک لہر بھی اٹھ رہی ہے۔ دنیا بھر میں لوگ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے رہنے کی جگہوں کو کیسے بحال کر رہے ہیں، زمین سے لے کر عمارتوں کی چھتوں تک۔ ایک بہت ہی شاندار حل سامنے آ رہا ہے، پولینیٹر ہائی وے۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ شہد کی مکھیوں کے لیے ایک موٹر وے سسٹم ہے، لیکن اسفالٹ کے بجائے یہ جنگلی پھولوں سے بنا ہے۔ یہ پھولدار راستے بکھرے ہوئے علاقوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، جس سے مکھیوں کو سفر کرنے، خوراک تلاش کرنے اور پھلنے پھولنے کے لیے محفوظ راستے ملتے ہیں۔ فرق بالکل صاف ہے۔ ہم بائیں طرف کی تنہائی سے، جہاں مکھیوں کو خوراک کے الگ تھلگ جزیروں کے بیچ جدوجہد کرنی پڑتی تھی، اب دائیں طرف کی کنیکٹیوٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک مضبوط نیٹ ورک میں بن رہے ہیں جو ان کی بقا کو یقینی بناتا ہے۔ اور یہاں ایک حیران کن موڑ آتا ہے۔ سب سے غیر متوقع جگہوں میں سے ایک یعنی ہمارے شہر اب شہد کی مکھیوں کے لیے پناہ گاہ بن رہے ہیں۔ جو کبھی کنکریٹ کے جنگل تھے، وہ اب پھلتے پھولتے شہری نخلستانوں میں بدل رہے ہیں، جو ان اہم پولینیٹرز کو پناہ اور خوراک فراہم کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے شہر اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں والڈورف اسٹوریا جیسے مشہور ہوٹل کی چھت پر مکھیوں کے چھتے گونج رہی ہیں۔ پیرس میں اوپیرا گارنیئر اور میوزی ڈیورسی جیسی مشہور جگہوں پر بھی مکھیوں کے چھتے ہیں۔ یہ صرف علامتی کام نہیں ہے، بلکہ ان شہروں کی پالیسیاں بھی اس کی حمایت کرتی ہیں جو سبز چھتوں اور بائیو ڈائیورسٹی کو فروغ دیتی ہیں۔ لیکن صرف مقامی کوششیں ہی کافی نہیں ہیں۔ حقیقی اور دیرپا تبدیلی کے لیے ہمیں قوانین کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں کہ کس طرح ایک پالیسی انقلاب اوپر سے نیچے تک مکھیوں کے لیے ایک حفاظتی جال بنا رہا ہے۔ یورپی یونین نے اس معاملے میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے نیونیکوٹینائڈز کو ہدف بنایا ہے۔ یہ کیڑے مار ادویات کی وہ قسم ہے جو مکھیوں کے اعصابی نظام کو شدید نقصان پہنچاتی ہے اور ان کے خوراک تلاش کرنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ 2018 میں انہوں نے 3 بڑی اقسام پر پابندی لگائی اور 2023 میں انہوں نے قوانین کو مزید سخت کر دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مکھیوں کی حفاظت کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ اور یہ صرف ماحول کی بات نہیں ہے، یہ معیشت کی بھی بات ہے۔
صرف یورپی یونین میں مکھیوں کی محنت سے فصلوں کو سالانہ 3.7 ارب یورو کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ مکھیوں کی حفاظت کرنا نہ صرف اخلاقی طور پر درست ہے بلکہ معاشی طور پہ بھی بہت سمجھداری کا کام ہے۔ لیکن حکومتیں اور شہر یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے۔ تیسرا اور شاید سب سے طاقتور حل ہم سب سے آتا ہے۔ یہ عوامی سائنس کی طاقت ہے، جہاں عام شہری سائنسدانوں کے ساتھ مل کر مکھیوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ کام ہوتا کیسے ہے؟ آئی نیچرلسٹ جیسی ایپس اسے بہت آسان بنا دیتی ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی مکھی کو دیکھ کر اس کی تصویر لے سکتا ہے، اسے لوکیشن کے ساتھ اپلوڈ کر سکتا ہے، جس کی کمیونٹی تصدیق کرتی ہے، اور پھر سائنسدان اس ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ اتنا ہی آسان ہے۔ اور اس ڈیٹا کا حقیقی دنیا پر زبردست اثر ہوتا ہے۔ اس کی بدولت ہم رسٹی پیچڈ بمبل بی جیسی خطرے سے دوچار اقسام کو ٹریک کر سکتے ہیں، ان کے رہنے کی جگہوں کا نقشہ بنا سکتے ہیں اور تحفظ کی کوششوں کو وہاں مرکوز کر سکتے ہیں جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سائنس کو جمہوری بناتا ہے اور ہر کسی کو اس حل کا حصہ بننے کا موقع دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس زمین کی بحالی ہے، ترقی پسند پالیسیاں ہیں اور عوامی سائنس کی طاقت ہے۔ جب ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ بنا جاتا ہے تو ہم اپنے اور مکھیوں کے مشترک مستقبل کے لیے ایک زیادہ پرامید تصویر بنا سکتے ہیں۔ آئیے اب عالمی سطح پر بات کرتے ہیں۔ ہر سال پولینیٹرز ہماری عالمی خوراک کی فراہمی میں 235 سے 577 ارب ڈالر کا حصہ ڈالتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مکھیوں کی حفاظت صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری عالمی معیشت اور خوراک کی حفاظت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ آخر میں ساری بات اس ایک سچائی پر آ کر ختم ہوتی ہے: ہماری اور ان کی قسمت ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارا مستقبل ان کے مستقبل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری فلاح و بہبود ان کی فلاح و بہبود پر منحصر ہے۔ تو یہ سب ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے: ہمارا مشترکہ مستقبل آخر کیسا ہوگا؟ کیا یہ ایک ایسی دنیا ہوگی جہاں خاموشی چھا جائے، یا ایک ایسی دنیا جو زندگی کی بھنبھناہٹ سے گونجتی رہے؟ انتخاب ہمارا ہے، اور اسے کرنے کا وقت ابھی ہے۔